إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وصلى الله وسلم على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، سلسلہ تفسیر کی یہ نشست نمبر 177 ہے، اور اس نشست میں انشاءاللہ سورۃ الحج کی آیت نمبر 46 کی تفسیر ہوگی. اور آیت نمبر 46 سے متعلق ہم نے 3 نشستیں آپ کے سامنے جو ہے پیش کی ہیں. آج کی یہ جو نشست ہے، چوتھی نشست، اس آیت کریمہ سے متعلق ہماری جو معلومات ہیں اس اعتبار سے آخری نشست ہوگی. اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا: افلم یسیروا فی الارض فتکون لهم قلوب یعقلون بها او آذان یسمعون بها فانها لا تعمى الابصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. اس آیت کریمہ سے متعلق جو باتیں ہم نے آپ کے سامنے ذکر کی ہیں آج کی اس نشست میں انشاءاللہ اس آیت کریمہ سے متعلق کچھ باتیں جس کا تعلق لغت عرب سے اور بلاغت کی جہت سے ہے، 3 باتیں میں آپ کے سامنے رکھوں گا انشاءاللہ. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ. فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ. فَإِنَّهَا میں جو الہا ہے، یہ الہا یعنی یہ کس نوعیت کا ہے؟ اس سلسلے میں محمد بن جریر الطبری رحمہ اللہ نے کہا کہ یہ ہاء عماد ہے، جس کو ضمیر الشان کہتے ہیں. جیسے کوئی کہے کہ انہ عبد اللہ قائم، انہ عبد اللہ قائم. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے ایک قرات بھی ہمیں ملتی ہے کہ انہ لا تعمى الابصار. اس کو کہتے ہیں ہاء عماد یا الہاء المجہولہ، جیسے بعض کوفیین نے کہا کہ الہاء المجہولہ. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ عربوں کے ہاں یہ ایک ایسا اسم ہے، اسم لا یظہر. یہ ایک ایسا اسم ہے جو وہاں پر ظاہر نہیں ہے، لیکن کوئی بات ہوتی ہے، کوئی شان، کوئی معاملہ، کوئی حالت ہوتی ہے، کوئی قصہ ہوتا ہے جو انسان کے دل و دماغ میں رہتا ہے، اس کی مراد اسے معلوم رہتی ہے، بس وہاں پر مذکور نہیں ہے، اسی کی طرف اشارہ ہے. اسی کو ضمیر الشان کہتے ہیں، اسی کو جو ہے ضمیر القصہ بھی کہتے ہیں. اس میں تذکیر و تانیث دونوں کا معاملہ رہتا ہے. جس طرح سے اللہ رب العالمین نے سورۃ النمل میں بیان فرمایا انہ انا اللہ العزیز الحکیم، بالکل آغاز میں سورۃ النمل کی محمد بن جریر الطبری رحمہ اللہ نے کہا کہ انہ انا اللہ العزیز الحکیم. تو وہاں پر آپ نے اس آیت کریمہ کا معنی مفہوم میں بتایا کہ ان الشأن والامر انا اللہ، گویا کہ وہ ضمیر الشأن ہے. ابو سعید البیضاوی رحمہ اللہ نے کہا کہ ضمیر القصہ، بات ایک ہی ہے، الفاظ جو ہے جدا جدا ہیں. البتہ یہاں ایک بات یہ ہے جو ابن عاشور رحمہ اللہ نے کہا کہ یعنی فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ، ضمیر الشأن سے پہلے یہاں پر جو ان حرف توکید ہے، کہا کہ یہ اس وجہ سے نہیں ہے کہ اس بات کے بیان میں کسی کو شک ہے، مما یشک فیہ، اس وجہ سے نہیں حرف توکید لایا گیا ہے کہ کسی کو شک واقع ہوا ہے. اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ. انسان اگر آنکھ سے اندھا ہوتا ہے تو حقیقی معنوں میں وہ اندھا نہیں ہے. حقیقی معنوں میں اندھا وہ ہے جو جس کی دل کی آنکھ اندھی ہو چکی ہو، وہ حقیقی معنوں میں اندھا ہے. تو یہ جو بات کہی جا رہی ہے کہ ایک انوکھی بات ہے، اس میں یہ ایک تعجب خیز بات ہے، ایک حیرت میں ڈال دینے والی بات ہے کہ کس جانب اشارہ کیا جا رہا ہے. لغرابۃ الحکم، بات ہی کچھ ایسی ہے کہ جو ہے اس آنکھ کا جو اندھا ہوتا ہے وہ اندھا نہیں ہے، اس آنکھ کا جو اندھا ہوتا ہے وہ اندھا ہے، دل کی آنکھ کا جو اندھا ہوتا ہے وہ اندھا ہے. اس اعتبار سے بات چونکہ بہت عجیب و غریب ہے، اس سلسلے میں حرف توکید ہے وہ انہ جو لایا گیا ہے، اس وجہ سے نہیں کہ کسی کے دل میں جو ہے شک واقع ہو رہا ہے اور اس کے شک کو دور کرنے کے لیے حرف توکید جو ہے لایا گیا ہو، یہ بات نہیں ہے. اس لیے عربی زبان میں اور خصوصاً ہم قرآن مجید میں بھی دیکھیے کہ ہاء الضمیر ضمیر الشان جہاں بھی
قرآن مجید میں مذکور ہے. آپ دیکھیں کہ اس سے پہلے حرف التوکید انا لایا گیا ہے. یہ ایک عام سا قاعدہ ہے جسے ابن عاشور رحمہ اللہ نے اشارہ کیا ہے جس جانب. آج کی نشست کی ایک بات رہی. آج کی اس نشست میں ایک دوسری بات یہ ہے کہ یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو بات بیان فرمائے ہیں کہ فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ، یعنی القلوب الَّتِي فِي الصُّدُورِ، دل جو سینوں میں ہے. القلوب وہ دل، الَّتِي فِي الصُّدُورِ جو سینوں میں ہے. دل سینے میں ہی رہتا ہے. دل کا جو محل ہے، دل کی جو جگہ ہے وہ سینہ ہی ہے. دل کسی اور جگہ تو نہیں رہتا ہے. دل منہ میں تو نہیں رہتا ہے نا. دل جو ہے انسان کی جو کھوپڑی ہے اس میں تو نہیں رہتا ہے نا. دل انسان کے پیٹ میں تو دل نہیں رہتا ہے نا. انسان کا دل اس کے سینے ہی میں رہتا ہے. تو ایسا کیوں کہا گیا ہے کہ القلوب التی فی الصدور؟ اس سلسلے میں اہل علم نے متعدد باتیں کہی ہیں. ایک بات تو یہ کہی جیسے کہ امام المفسرین محمد ابن جریر الطبری رحمہ اللہ نے اس جانب اشارہ کیا اور کہا کہ القلوب لا تکون الا فی صدور، دل تو سینے ہی میں رہتے ہیں. لیکن ایسا کیوں کہا گیا کہ القلوب التی فی الصدور؟ یہاں پر مقصود یہ ہے کہ توکیدا للکلام، بات کو مؤکد کرنے کے لیے، بات میں جو قوت ہے اس کو نمایاں کر کے بتانے کے لیے. ابو سعید البیضاوی رحمہ اللہ نے کہا کہ یہاں دراصل ایک تنبیہ مقصود ہے کہ عام طور پر جب آپ کہتے ہیں کہ فلاں شخص اندھا ہے تو انسان کی معلومات کا جو دائرہ ہے اس اعتبار سے وہ علی الفور جس بات کو اخذ کرتا ہے وہ یہ کہ یہ سمجھتا ہے کہ وہ نابینا ہے. اگر بولیں کہ بھی وہ شخص نابینا ہے، وہ شخص اندھے ہیں، پوری دنیا کے لوگ کس بات کو سمجھتے ہیں کہ بھی وہ اس کی بینائی نہیں ہے، اس کو بصارت نہیں ہے، اس کی آنکھ میں دکھائی نہیں دیتا ہے. یہی تو معنی ہے نا. اسی طرف توجہ دلانے کے لیے کہ یہ جو آنکھ کا اندھا ہے وہ اصل اندھا نہیں ہے. دل کا جو اندھا ہے وہ اصل اندھا ہے. وہ کون سا دل؟ جو تمہارے سینے میں ہے. سر کی آنکھ مراد نہیں، دل کی آنکھ مراد ہے. بات کو مؤکد کرنے کے لیے، اہمیت کے پیش نظر کہ تمہارا وہ دل جو تمہارے سینے میں ہے، یہ دراصل جو ہے مطلب بات میں پختگی لانے کے لیے یہ اسلوب اختیار کیا جاتا ہے. القلوب التی فی الصدور. جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ تمہارا اپنا ہاتھ، تمہارا ہاتھ جو یہاں لگا ہوا ہے نہیں، وہ تو ہاتھ تو جو کندھے سے ہی تو لگا ہوا ہے. تمہارا جو کان ہے نا جو تمہارے سر سے لگا ہوا ہے، اس کان سے سنو. کان تو سر ہی سے تو لگا ہوا ہے. تمہاری جو منہ میں زبان ہے نا اس زبان سے گفتگو کرو، اس زبان سے بولو. تمہارے منہ میں جو زبان ہے نا اس کو سنبھال کے رکھو. زبان تو منہ ہی میں ہوتی ہے، آنکھ میں تو نہیں ہوتی. زبان ہاتھ میں تو نہیں ہوتی، زبان تو منہ ہی میں ہوتی ہے. لیکن ہم کیا کہتے ہیں؟ تمہارے منہ میں جو زبان ہے نا اسے سنبھال کے رکھو. تو زبان منہ میں ہی ہوتی ہے. لیکن تاکید کے لیے جس طرح سے اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا سورۃ آل عمران میں، یقولون بافواہہم ما لیس فی قلوبہم، یقولون بافواہہم، وہ اپنے منہ سے کہتے ہیں، اپنے منہ سے گفتگو کرتے ہیں. یقولون بالسنتہم، وہ اپنی زبان سے گفتگو کرتے ہیں. گفتگو تو زبان ہی سے تو ہوتی ہے. دراصل بات میں پختگی لانے کے لیے، کسی معاملے کے اہمیت کے پیش نظر یہ اسلوب اختیار کیا جاتا ہے. اللہ رب العالمین نے سورۃ الانعام میں ارشاد فرمایا وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا طَائِرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ. طائر کہتے ہی ہیں پرندے کو جو اڑان بھرتا ہے، پر کے ذریعے سے اڑتا ہے. یطیر بجناحیہ، یہ کہنے کی کیا ضرورت؟ ظاہری اعتبار سے جو اپنے پر سے اڑتا ہے، پرندہ تو پر ہی سے تو اڑتا ہے، پیر سے تو نہیں اڑتا نا، پر ہی سے اڑتا ہے. دراصل اس کی اہمیت بتانے کے لیے، اس میں جو ایک انوکھا پن ہے وہ بتانے کے لیے، سب سے جدا ایک خاص جو بات ہے اس کی طرف اشارہ کرنے کے لیے اللہ رب العالمین نے سورۃ البقرہ میں ارشاد فرمایا، جو حاجی سے ایک چوک جو ہوتی ہے اس کی جو کفارے سے متعلق ایک سلسلے وار بات فرمائی. آخر میں ایک بات اللہ تعالیٰ نے کہا فَمَن لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ. 7 اور 3 کتنے ہوتے ہیں؟ 10. اب الگ سے اس کو بتانا پڑے گا، یہ بات نہیں معلوم ہے تاکیدی طور پر
کہ فصیام ثلاثۃ ایام فی الحج وسبعۃ اذا رجعتم، وہاں مکے کے قیام میں 3 روزے اور گھر واپسی پر جو ہے 7 روزے، اگر آپ ملائیں گے جمع کریں گے تو 10 ہی کی عدد بنتی ہے، لیکن پھر بھی تاکیدی طور پر کہا گیا تلک عشرۃ کاملہ۔ یہ ایک اسلوب ہے کلام میں تاکید پیدا کرنے کے لیے، کلام کی اہمیت کے پیش نظر یہ اسلوب اختیار کیا جاتا ہے۔ تو اسی کے پیش نظر اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمائے القلوب التی فی الصدور، اس معنی کی آیات اور بھی ہیں قرآن مجید میں۔ یہ سب آپ دیکھیں گے کہ امام محمد بن جریر طبری اور دیگر مفسرین وغیرہ نے اس بات کو ذکر فرمائے ہیں۔ قاضی ابو سعید البیضاوی ہیں، ابن عاشور ہیں رحمہم اللہ اجمعین، ان سب اصحاب علم نے اپنی اپنی تفاسیر میں یہ سب باتیں پیش کی ہیں۔ آج کی اس نشست میں ایک تیسری بات یہ ہے کہ اس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ فَإِنَّهَا لَا تعمى الْأَبْصَارُ، الابصار دیکھ رہے ہو اس پر بھی الف لام ہے، الابصار، فَإِنَّهَا لَا تعمى الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تعمى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ۔ الابصار، القلوب، الصدور، تینوں پر الف لام ہے، یہ جنس کے لیے ہے، گویا کہ جن سے بھی متعلق بات کی جا رہی ہے ان سبھوں کے ایک تو جمع کا معاملہ ہے، کثرت ہے، اس طرح کے لوگ جن سے متعلق اس آیت کریمہ میں گفتگو ہو رہی ہے۔ افلم یسیروا فی الارض فتکون لهم قلوب یعقلون بها او آذان یسمعون بها فانها لا تعمى الابصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور۔ کیا یہ لوگ زمین میں جو چلے پھرے نہیں، سیر و سیاحت کے لیے گئے نہیں، یا گئے ہیں تو جو ہے انہوں نے دل کی آنکھوں سے دیکھا نہیں؟ تو گویا کہ اس طرح کے جو لوگ ہیں ان کی جو کثرت ہے اس اعتبار سے الابصار، القلوب، الصدور جمع کا صیغہ، اور اس پر جو الف لام ہے وہ جنس کے لیے ہے۔ اسی سے جڑی ایک بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ، فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ، حالانکہ بات پہلے گزر چکی ہے۔ أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَتَكُونَ لَهُمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِهَا أَوْ آذَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَا، گویا کہ ان کو ڈانٹ پلائی جا رہی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے کہا کہ فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ، ان کی آنکھ اندھی نہیں ہوئی ہے بلکہ ان کے دل اندھے ہوئے ہیں۔ اس اسلوب کو جو حالانکہ پوری بات ہو چکی ہے، پھر مزید آخر میں جو بات کہی جا رہی ہے کہ فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ، اس کو کہتے ہیں تذیل، یعنی جو اتنی طویل گفتگو ہوئی ہے ابھی اسے اختصار کر کے بس اشارے کنائے میں ایک ہلکے پھلکے انداز میں بات اسی کو سمیٹ کے پیش کیا جا رہا ہے۔ اس کو بلاغت کی جہت سے، یعنی علم البلاغہ کا جو ایک حصہ ہے جسے علم البدیع کہتے ہیں، اس کی ایک شق ہے۔ اس پر ہم نے تفصیل سے جو ہے اللہ کے فضل و کرم سے بتا چکے ہیں سورۃ الواقعہ کے اختتام میں نے اس جانب کافی مرتبہ توجہ دلائی ہے کہ اس کو ایک مرتبہ ضرور سن لی، بات سمجھ میں آسانی کی، کیونکہ ہم بارہا اس بات کو کہتے آ رہے ہیں۔ مناسب ہو تو پھر کبھی میں انشاءاللہ جو ہے قدر تفصیل سے ایک اور مرتبہ ذکر کر دوں گا انشاءاللہ، لیکن ایک مرتبہ اس کو سن لیجئے گا جو مشاہدین سلسلہ وار ہماری تفسیر سن رہے ہیں۔ اگر سن بھی لیے ہوں تو ایک اور مرتبہ سن لیں تاکہ آپ کو بات سمجھ میں آسانی ہوگی۔ جو تذیل کہتے کس کو ہے؟ اسی کو کہتے ہیں فضلکہ۔ فضلکتن کا مطلب یہ ہوتا ہے، یعنی جس طرح سے البسملہ کہتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم کا مخفف ہے وہ، جسے الحوقلہ کہتے ہیں جو لا حول ولا قوت الا باللہ کا جو ہے مخفف ہے، ویسی فضلکتن یہ بھی ایک طرح کا جو ہے ایک مخفف کلمہ ہے، جو یعنی فذالک کذا، یعنی اتنی ساری بات ہم نے جو اب تک بیان کی ہے، اتنی تفصیل سے جو ہم نے آپ کو واقعہ سنایا ہے، اتنی ساری باتیں جو ہم نے آپ کو بتائی ہیں، تو معاملہ ایسا ہے، خلاصہ یہ ہے، اب اس کا اجمال یہ ہے، اب 2 لفظوں میں اس کا خلاصہ یہ ہے، نتیجہ یہ ہے فذالک کذا، تو اس کو کہتے ہیں عربی زبان میں مخفف کر کے فضلکتن۔ تو فإنها لا تعمى الابصار، یہ گویا کہ پچھلی ساری آیات کا فضلکہ ہے، یعنی نتیجہ ہے، خلاصہ ایک کلام ہے، جو تفصیل بیان کی گئی ہے اسی کا یہ اجمال ہے، اسی کو مجمل انداز میں بیان کیا جا رہا ہے۔ عربی زبان میں کہا جاتا ہے فضلکۃ الحساب، یعنی ہم نے بہت ساری باتیں لکھی کہ اس کی جو اتنی قیمت، اس کی اتنی قیمت، اس کی اتنی قیمت، اچھا ٹھیک ہے، اب اس کا اب جمع بتائیے۔ اس کا امتحان ہے، امتحان میں جو ہے کئی ایک مادے ہوتے ہیں، اس میں اتنے نمبر، اس میں اتنے نمبر، اچھا اس کا مجموعہ کیا ہے، اس کو کہتے ہیں فضلکۃ الحساب، خلاصہ کیا ہے، نتیجہ کیا ہے۔ تو اس اعتبار سے فضلکتن کہتے ہیں، یعنی ایک نتیجہ، ایک خلاصہ۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ
فإنها لا تعمل ابصار، انہوں نے زمین میں کہاں کہاں گئے نہیں معلوم، کس کس جگہ سفر کیے نہیں معلوم، مطلب بہت ساری جگہوں میں سفر کیے، اپنے شہر کے اندر، اپنے ملک کے اندر، دیگر ممالک میں دنیا جہاں کی سیر کر کے آئے، دنیا جہاں کی سیر کر کے آئے، پوری دنیا گھوم کے آئے، اور آج کے اس دور کے اعتبار سے دیکھا جائے تو سوشل میڈیا میں پوری دنیا کی سیر کر ہی رہے ہیں، واقعات سن ہی رہے ہیں، حالات پر نظر ہے، لیکن نتیجہ کیا ہے، خلاصہ کیا ہے؟ فَإِنَّهَا لَا تَعْمَلُ الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَلُ الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ، یہ ہے نتیجہ، ان کی زندگی کا خلاصہ یہ ہے۔ کیا انہوں نے زمین میں سیر و سیاحت نہیں کی؟ حالات سے یہ بے خبر ہی نہیں، باخبر ہیں، لیکن فضلہ کا کیا ہے، نتیجہ کیا ہے، ان کی زندگی کا خلاصہ کیا ہے؟ فَإِنَّهَا لَا تَعْمَلُ الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَلُ الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ، یہ ہے ان کی زندگی کا خلاصہ۔ اس اللہ رب العالمین نے ابھی میں جو آیت کریمہ پڑھی نا آپ کو سورۃ البقرہ کی، فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ، وہاں 3 روزے رکھیں گے اور گھر آنے کے بعد 7 روزے رکھیں گے، ٹھیک ہے۔ فضلہ کا تو حساب کیا ہے؟ تِلْکَ عَشَرَةٌ کاملہ، یہ ہے خلاصہ کلام، یہ خلاصہ کلام ہے کہ تِلْکَ عَشَرَةٌ کاملہ۔ بہرحال یہ جو آیت کریمہ ہے، اس سے متعلق ہم نے جو باتیں آج آپ کے سامنے رکھی ہیں، اس سے آپ کو اندازہ ہوا ہوگا کہ اس میں عربی زبان کی جہت سے، لغت عرب کی جہت سے کتنی باتیں ہیں۔ اللہ جزائے خیر ابن عاشور کو رحمہ اللہ، آپ نے اس جانب اشارہ کیا کہ اس آیت کریمہ میں علم البلاغہ کی جہت سے بہت سارے امور ہیں، بہت ساری باریکیاں ہیں۔ اگر علم البلاغہ کو جو ہے مکمل موضوع کے طور پر جو پڑھتے ہیں طلبہ، علم البیان، علم المعانی، علم البدیع، جو درس نظامی میں ہے اس کو اگر پڑھ لیتے ہیں اور پھر اس کے بعد اس آیت کریمہ کو رکھ کر کے ایک تطبیق کے طور پر اس کو پڑھتے ہیں تو بہت ساری باتیں ان کو سمجھنے میں آسانی ہوگی انشاءاللہ تعالی۔ بہرحال میں اپنی اس بات کو ختم کرتا ہوں، آنے والی نشست میں انشاءاللہ اس کی بات کی جو آیت کریمہ ہے اس سے متعلق گفتگو ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری اس نشست کو ہمارے اساتذہ، ہمارے والدین، ہمارے کل معاونین، ہمارے مشاہدین اور ہماری عزیز اہلیہ کے لیے، ہمارے فرزند ہود کے لیے، ہمارے دیگر فرزندان کے لیے اور ہمارے لیے اللہ تعالیٰ ذخیرہ آخرت کرے، اللہ ہمارے حسنات میں شمار فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔